أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. ما شاء الله. الله جل جلاله. السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام جی. جی نہ سنائیے گا. صلی اللہ علیہ یا
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum, Mr. Sabir. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yes. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله. The lesson from the other day, you had mentioned to us about sacrifice, and usually when we speak of sacrifice, the sacrifice of Eid is what comes to mind in the slaughtering of the animal. But sacrifice is not just limited to that. When we think about it in our daily lives, we sacrifice many different things in different forms. Sometimes it may be we're sacrificing our sleep, our desire, our ego, our opinion, our emotions, whatever it may be. And this comes in various forms. And the way Allah has created us all, we all have different personality, temperaments, and personalities. And despite these, we still have the same task of sacrifice, being able to navigate through our relationships and the bonds we build and how we handle these as well. For example, there may be many different scenarios where for the sake of friendship, we avoid arguing or we set aside our ego and we sacrifice what it is we are thinking at the moment or what our opinion may be. Now, a lot of the times, we may find ourselves running into situations where we feel we are correct and we feel this is the right thing to do and our opinion is valid and the other person is incorrect and we are going based upon logic. But this is not a matter of correct or incorrect, wrong or right. This is a matter of sort of saving face and letting go of the smaller thing to save the bigger picture. Maybe, we have to set aside our opinion, our ego for the moment to sustain a friendship or sustain a bond to have something more fruitful in the future. Or maybe we're being tested with our own desires that we must sacrifice, have control over these desires to not be controlled by our desires or our nafs. And in the same sense, when we look at the relationship with the parents and the child, the parents sacrifice to get the child to a certain point to raise the child, and it becomes something that will eventually be better for them and pay them back and take care of them and be fruitful for the family. And anyone who is having success, who is having taraqi, who is making goals and achievements and accomplishments, they are also sacrificing. Somebody who is a championship level fighter or an athlete, they are sacrificing. They are dieting, restricting anything unhealthy, having discipline, having correct, timely manners, sacrificing going out with your friends all the time to focus on your training, to focus on whatever it may be. In the same sense, what we are undergoing is a spiritual training. What we are trying to achieve is a spiritual goal. This is also requiring sacrifice of time, setting aside time to have remembrance for Allah, doing zikr. And whatever goal it is we're looking to achieve requires sacrifice. And a lot of times, people, they may struggle with the sacrifice. It's not just the worldly sacrifice, not just the sacrifice of charity or the dunya things, but inner sacrifice. And so we ask Allah to make it easy for us to be able to sacrifice, to be able to give what it is Allah has given us back to Allah and understand that what we have, this test, that we must fall in love with the ability to be able to sacrifice. And may Allah make it easy for all of us. Jazakallah khair. MashaAllah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله 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 تو رحمان تو رحیم تو ستار تو غفار تو ذا الجلال والاکرام تو یا حی یا قیوم تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن یا اللہ تیرا شکر تیرا شکر تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا یا اللہ تیرا شکر یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو محبت شامل ہو عشق شامل ہو اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بات ہو رہی ہے قربانی کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے آج ہم ایک ایسی قسم کی بات کرتے ہیں جو شاید سب سے مشکل بھی ہے اور سب سے قیمتی بھی اور وہ ہے اپنی انا کی قربانی ایک بزرگ فرماتے ہیں پہاڑ سر کرنا آسان ہے سمندر پار کرنا آسان ہے لیکن اپنے نفس اور انا پہ قابو پانا بڑا مشکل ہے ہم غور کریں تو دنیا کے اکثر جھگڑے مال کی وجہ سے نہیں ہوتے بلکہ میں کی وجہ سے ہوتے ہیں میری بات مانی جائے میری رائے کو اہمیت دی جائے میری تعریف ہو مجھے غلط نہ کہا جائے مجھے نظر انداز نہ کیا جائے یہ میں جب ضرورت سے زیادہ بڑی ہو جاتی ہے تو تعلقات چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایک استاد کے پاس دو شاگرد آئے جو آپس میں ناراض تھے دونوں اپنی اپنی بات ثابت کر رہے تھے پہلا کہتا تھا استاد جی غلطی اس کی ہے دوسرا کہتا نہیں قصور اس کا ہے استاد خاموشی سے سنتے رہے پھر انہوں نے دونوں کو ایک گلاس دیا اور کہا اس میں پانی بھر کے اپنے ہاتھ سیدھے کر کے پکڑے رکھو 5 منٹ گزر گئے استاد نے پوچھا کیسا لگ رہا ہے انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں 10 منٹ گزر گئے کہنے لگے بازو میں درد شروع ہو گیا ہے 15 منٹ بعد کہنے لگے بہت مشکل ہو رہی ہے استاد مسکرائے اور بولے گلاس کا وزن تو وہی ہے لیکن جتنا زیادہ دیر اسے پکڑے رکھو گے اتنا ہی بوجھ پڑتا چلا جائے گا پھر فرمایا دل میں پکڑی ہوئی ناراضگی انا اور ضد بھی اسی گلاس کی طرح ہے جتنا دیر تک اسے پکڑے رکھو گے اتنا ہی تمہیں تکلیف دیتی رہے گی غور کریں بعض اوقات انسان کو تکلیف دوسرے شخص سے کم اور اپنی انا سے زیادہ ہوتی ہے کسی نے سلام نہ کیا کسی نے میری تعریف نہ کی کسی نے میری رائے کو اہمیت نہ دی اور ہم دنوں مہینوں بلکہ سالوں تک دل میں بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں حالانکہ اصل نقصان دوسری کا نہیں ہمارا اپنا ہو رہا ہوتا ہے پھر غور کریں تو انا کی پہچان کیا ہے جب انسان ہر وقت اپنے حق کی بات کرے اور اپنے فرض کو بھول جائے
جب انسان معاف نہ کر سکے، جب انسان ہر بحث میں جیتنا چاہے، جب انسان اپنی غلطی ماننے میں شرم محسوس کرے، جب انسان دوسروں کی عزت کم اور اپنی عزت زیادہ دیکھے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ انا بڑی ہو رہی ہے۔ اور جس کو ہم سب فالو کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، اگر دنیا میں کوئی چاہتا تو اپنے مقام کا اظہار کر سکتا تھا، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی کو اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کیا، درگزر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقام لینے کے موقع ہونے کے باوجود معافی دی۔ اور دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فتح مکہ کے موقع پر ان کے پاس یہ سارا موقع تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آج تم پہ کوئی گرفت نہیں، معافی دی۔ اور یہی ایکچولی انا کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانیت صرف ذکر کرنے کا نام ہے، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں ذکر کا مقصد صرف زبان کا چلنا نہیں، بلکہ انا کا چھوٹا ہونا ہے۔ اگر ذکر کے بعد غصہ کم ہو جائے، برداشت بڑھ جائے، معافی آسان ہو جائے، دل نرم ہو جائے، تو سمجھو ذکر اثر کر رہا ہے۔ اگر ذکر کے باوجود تکبر، ضد، ناراضگی بڑھتی جائے، تو انسان کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ عملی زندگی میں انسان انا کی قربانیاں دیتا ہے، کبھی گھر میں اپنی بات چھوڑ دیتا ہے، کبھی بیوی یا شوہر کی بات مان لیتا ہے، کبھی والدین کی خاطر اپنی خواہش مؤخر کر دیتا ہے، کبھی دوست کی غلطی معاف کر دیتا ہے، کبھی خاموش رہ جانا، کبھی آخری جملہ نہ کہنا، یہ سب انا کی قربانیاں ہیں۔ اور جب غور کرتے ہیں تو یہ باتیں، یہ چیزیں، یہ عمل کمزور لوگ نہیں کرتے، یہ صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اندر سے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف مجھے لوگوں نے دی یا میری اپنی انا نے؟ کتنے تعلقات صرف ضد کی وجہ سے کمزور ہوئے؟ اگر میں اپنی انا کا کچھ حصہ قربان کر دوں تو میری زندگی میں کتنا سکون آ جائے۔ اور جیسے جیسے ہم غور کرتے چلے جاتے ہیں، مال کی قربانی ایک دن میں ہو جاتی ہے، وقت کی قربانی چند گھنٹوں میں ہو جاتی ہے، لیکن انا کی قربانی روز کرنی پڑتی ہے۔ اور یہی قربانی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خواہشات، ضد، تکبر اور انا کو اپنی رضا کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، ہمیں معاف کرنے والوں، برداشت کرنے والوں اور محبت بانٹنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله. بہت پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انا ایک ایسی بیماری ہے جس نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا نا، با واستکبر وکان من الکافرین،
اور پھر اللہ نے ایک جگہ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر اکڑ کر نہ چل، نہ تو زمین کو چیر پھاڑ ڈالے گا اور نہ ہی تو بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ جائے گا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، اور جس کے اندر انا کی، میں کی بو زیادہ پائی جاتی ہے، وہ ہر کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھنے لگتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اونچی جگہ بٹھایا جائے، مجھے عزت کی جگہ بٹھایا جائے، مجھے بڑے لوگوں کے ساتھ بٹھایا جائے، میرا احترام کیا جائے، میں آؤں تو میرا استقبال کیا جائے، میرے لیے کھڑا ہوا جائے، اور طرح طرح کی جو ہے نا وہ پھر خواہشات اور تمنائیں انا رکھنے والے کے دل میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اس کو ختم کرنا چاہیے ہمیں، اللہ کی بڑائی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اور اپنی حقیقت کو پہچاننا چاہیے کہ ہم ہیں کیا، کیسے پیدا ہوئے، کیسے بڑے ہوئے، اور اب کہاں تک پہنچے، اور پھر ہم نے جانا کدھر ہے، اسی خاک میں جانا ہے جس سے ہم پیدا ہوئے۔ عاجزی اختیار کرنی چاہیے اور دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو انا سے پاک کر دے اور ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔